رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے اور پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں میں نے سورہ شورا قرآن پاک کا 42واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، جس کی روشنی میں نے کچھ بات کی تھی، اس کا لب لباب اور نچوڑ یہ تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت یہ کوئی ایک مستحب عمل نہیں ہے، فقط تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بالخصوص 4 ہستیوں کی محبت جن کا ذکر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، علی و فاطمہ و ابناہما، فرمایا کہ جو 4 ہستیاں ہیں علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام، ان 4 ہستیوں کی محبت ہر کلمہ پڑھنے والے شخص پر فقط مستحب ہی نہیں ہے بلکہ یہ واجب اور فرض کا درجہ رکھتی ہے، جس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، گزارا ہی نہیں ہے۔ ادھر کسی شخص نے اہل بیت کی محبت سے منہ موڑا، وہ اسی لمحے دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ میں دوبارہ انہی کلمات کو پڑھتے ہوئے اس بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ باری تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب مکرم، آپ ذرا اپنے غلاموں سے فرما دیجئے، انہیں بتا دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میرے غلاموں میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا، جس کے نتیجے میں تمہیں ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے، حتیٰ کہ میں نے تمہیں رحمان سے ملا دیا ہے، معرفت اور پہچان عطا کر دی۔ فرمایا اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کوئی سوال ہے یا تم میری غلامی کا حق ادا کرنا چاہتی ہو، میری وفاداریوں کا صلہ دینا چاہتی ہو، تو تقاضا صرف ایک ہے کہ پھر میری قرابت سے محبت رکھنا، مودت رکھنا۔ اور میں بتا چکا ہوں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، میرے آقا نے تلاوت فرمائی، صحابہ کرام نے سنا، موقع پر ہی سوال کیا کہ آقا ذرا یہ بھی ارشاد فرما دیں من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ آقا وہ آپ کی قرابت کون ہے، ان سے مراد کون ہے جن کی محبت اور مودت اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے۔ یہ صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، وہ میری قرابت جن کی محبت اور مودت اللہ نے آپ لوگوں پر واجب قرار دی ہے، ان سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام، علی و فاطمہ و ابناہما، علی، فاطمہ اور ان دونوں کے بیٹے، دونوں بیٹے علیہ السلام۔ تو گویا یہ 4 ہستیاں وہ ہیں کہ جن کی محبت فقط مستحب نہیں ہے بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والے شخص پر یہ واجب اور فرض کا درجہ ہے۔ پھر آیت کریمہ کا انداز دیکھیں کہ جب یہ قرآنی حکم بن گیا تو قرآنی آیت ہونے کی وجہ سے یہ حکم خدا ہے،
مگر اس آیت کی ابتدا لفظ کل سے ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ محبوب ذرا آپ بتا دو، آپ اعلان کر دو۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت قرآنی ہونے کی وجہ سے یہ حکم خدا ہے، اور لفظ کل بتا رہا ہے کہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوہری تاکیدات، ایک یہاں پر زور ہے، پھر دوسری بات یہ کہ باری تعالیٰ نے یہاں پر حصر والا انداز اختیار کیا ہے، فرمایا تم سے اور کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی تقاضا ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو صرف ایک کہ بس ان 4 ہستیوں سے محبت کرنا۔ اب دیکھیں نا، رسول سب کچھ دے کر جو مانگے اس سے انکار کی گنجائش باقی نہیں بچتی، اور وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ساری زندگی تو کیا، جب سے کائنات معرض وجود میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، اور پھر قیامت کے بعد بھی جس کو جو کچھ ملا ہے، جو مل رہا ہے اور جو ملے گا، وہ ملتا ہی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی دنیا کو دینے کے لیے ہے، عطا کرنے کے لیے، تو جو سب کچھ دے رہے ہوں اور سب کچھ دے کر اگر کوئی سوال کریں تو اس سوال میں پھر انکار کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ مگر ایک خاص بات جو اور آج آپ کو اس آیت کریمہ کے ذہن میں بتانا چاہ رہا ہوں، کسی شخص کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا، جس کے نتیجے میں ہم ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، ہمیں اسلام کی اتنی عظیم نعمت ملی ہے، ہمیں قرآن جیسی کتاب ملی ہے، ہمیں حقیقی اپنے مولا کی معرفت اور پہچان دی۔ ٹھیک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا، ہمیں سب کچھ ان کے قدموں کے صدقے مل رہا ہے، مگر یہ کیا بات ہوئی کہ وہ سب کچھ دے کر اس کے بدلے صرف اپنے خاندان کی اور 4 ہستیوں کی محبت کا تقاضا کر رہے؟ دیکھیں نا، جن 4 ہستیوں کی محبت کا تقاضا ہے وہ کون ہیں؟ ایک داماد ہے، ایک بیٹی ہے اور 2 نواسے۔ 4 کا نام لیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ سب کچھ دے کر رسول خالی اپنے خاندان کی محبت مانگ رہا، ایسا کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس قسم کے باطل خیال کو ذہن میں آنے سے پہلے ہی اس کی جڑ کاٹ دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے خاندان کی محبت کا تقاضا ہو رہا ہے۔ نہیں، فرمایا یاد رکھو، یہ جو تقاضا کیا جا رہا ہے یہ سوال میرا رسول نہیں کر رہا، بلکہ سوال کرنے کا حکم اس رسول کو میں خدا دے رہا۔ کل محبوب آپ فرما دیجیے۔ تو فرمایا رسول نہیں مانگ رہا، حقیقت میں اللہ کا حکم ہے، وہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، مگر پھر ایک سوال اپنی جگہ پر اسی طرح قائم رہتا ہے کہ چلو اللہ کا حکم ہی صحیح، تو اللہ اور اس کا رسول ان 4 ہستیوں کی محبت پر اتنا زور کیوں دے رہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی ان 4 ہستیوں سے محبت نہ کرے تو کیا خیال ہے اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی شان میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کو ان 4 ہستیوں کی محبت کا محتاج نہیں ہے کہ ان سے محبت کریں گے تو اس کی شان برقرار رہے گی، کوئی محبت نہیں کرے گا تو معاذ اللہ اس کی شان میں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ اور اس سے آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی لے لیں تو معاذ اللہ میرے آقا بھی کوئی ان 4 ہستیوں کی محبت کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی ان سے محبت کرے گا تو ان کی عظمت اور شان برقرار رہے گی، اور معاذ اللہ کوئی محبت نہیں کرے گا تو میرے آقا کی شان میں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ اللہ نے جو ان کو درجات، مقامات اور جو اونچا بلند مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں آ سکتا، مگر سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول پھر ان 4 ہستیوں کی محبت پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ یاد رکھیں کہ ان ہستیوں کی محبت کا محتاج نہ خدا ہے نہ اس کا رسول ہے، مگر وہ ان کی محبت کا تقاضا اس لیے کر رہے ہیں، کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے، اہل ایمان سے ان 4 ہستیوں کی محبت کا سوال اس لیے ہو رہا ہے کہ ان ہستیوں سے محبت کرنے میں بھی بھلا ہمارا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ہماری خیر عزیز ہے، ہمارا بھلا عزیز ہے، وہ ہمارا فائدہ چاہتے ہیں۔ کیوں؟
باری تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ محبوب انہیں بتا دو کہ یہ جو میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، جس کے نتیجے میں تمہیں ایمان جیسی نعمت ملی، اسلام جیسی دولت ملی، قرآن جیسی نعمت ملی، فرمایا اب اگر تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اسلام کو بچانا چاہتے ہو، اس قرآن کی نعمت کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو یہ ایمان اور اسلام محفوظ اس خوش نصیب کا ہوگا جس کے دل میں کملی والے آقا کی اہل بیت کی محبت ہوگی۔ فرمایا ادھر اہل بیت کی محبت سے منہ موڑا، انسان اسی وقت دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری قیمتی ترین متاع تمہارا ایمان بن چکا ہے، جس کو بڑی محنت سے میرے محبوب نے تم تک پہنچایا ہے، اب اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ایمان برقرار رہے، تمہارا اسلام محفوظ رہے، یہ قرآن کی نعمت محفوظ رہے۔ اس لیے اللہ اور اس کا رسول زور دے رہے ہیں کہ آؤ، اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے اسلام کا تحفظ چاہتے ہو، تو اب ایمان اور اسلام بچے گا اسی خوش نصیب کا جو پہلے ان 4 ہستیوں کے در کا سگ اور غلام بن جائے گا۔ جب تک ان کے قدموں سے نسبت قائم نہیں ہوگی، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالا جائے گا، فرمایا یاد رکھو نہ تمہارا ایمان بچ سکتا ہے، نہ اسلام سے تمہارا کوئی تعلق اور واسطہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں زور دے کے یہ بات پھر کہنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو اہل بیت کی محبت فقط شیعت نہیں ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان ہستیوں کی محبت کو محض ایک طبقے کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اہل بیت کی محبت شیعت نہیں بلکہ اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے۔ ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے ہے۔ آپ کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر آپ غور کریں، آپ کے افعال پر غور کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے فرامین کے ذریعے بھی اور اپنے افعال کے ذریعے بھی ان ہستیوں کی محبت کو اپنے غلاموں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی، اور کوشش اسی لیے کی ہے کہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ رسول محتاج نہیں ہے، یاد رکھیں، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے، نہ اللہ محتاج ہے نہ اس کا رسول محتاج ہے۔ وہ جو ان ہستیوں کی محبت کا تقاضا اتنے زور والے انداز سے کر رہے ہیں، اس میں بھی خیر ہماری ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو وہ بچ نہیں سکتا جب تک کہ پہلے ان ہستیوں کے در سے نسبت سگانہ قائم نہیں ہوتی۔ اب آئیے ذرا میں اس تھوڑے وقت کے اندر چند تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ اور پھر آپ کے کچھ افعال مبارکہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کی محبت کو ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے کتنی تگ و دو کی ہے اور کس کس انداز سے بٹھانے کی کوشش کی۔ ایک ہی حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، کبھی غور کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، سیاہ ستہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، مختلف کتابوں میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ یہ کلمات آئے۔ ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، فرمایا میرے غلاموں سن لو، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہیں فرمایا انی تارکن فی امرین، فرمایا 2 اہم امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ساتھ آگے فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، فرمایا جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو گے یاد رکھو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک کا دامن تھام لو گے کہ تمہیں ہدایت مل جائے گی، گمراہی سے بچ جاؤ گے، نہیں، فرمایا ہدایت کی راہ پر گامزن تب تک رہو گے، تمہارا ایمان سلامت تب تک رہے گا، اسلام کی راہ پر تب تک چلنے والے بنو گے جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو۔ دونوں میں سے اگر ایک دامن کو بھی چھوڑ دیا تو تمہاری ہدایت کی راہ پر گامزن رہنے کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہوگی۔ ہدایت کی راہ پر رہنے کی ضمانت اور گارنٹی فقط ایک صورت میں ہے کہ جو 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بیک وقت ان دونوں کا دامن تھاما جائے۔ آقا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا وہ چیزیں تمہیں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ایک بات سن لو،
یہ جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو عام معمولی چیزیں نہیں ہیں، بڑی بھاری ہیں، بڑی اہمیت کی حامل ہیں، آگے پھر میرے آقا نے زور دے کے فرمایا احدہما اعظم من الآخر، فرمایا یہ جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دونوں میں سے خبردار کسی کو دوسری سے ہلکا نہ جانا، بلکہ دونوں میں سے ہر ایک وہ دوسری سے بڑھ کر ہے۔ ایک جگہ ہے احدہما اکبر من الآخر، فرمایا دونوں میں سے ہر ایک وہ دوسری سے بڑھ کر ہے، عظیم ہے۔ ایک جگہ اعظم کا لفظ ہے، دوسری جگہ اکبر کا لفظ ہے، دونوں میں سے ہر ایک دوسری سے عظیم ہے، دوسری سے بڑھ کر ہے، عظمت والی ہے، شان والی ہے، فرمایا کسی کو بھی ہلکا نہیں جانا۔ اچھا آقا وہ دو چیزیں کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، وَإِطْرَتِ أَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری میری اطرت اور اہل بیت علیہ السلام۔ فرمایا یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کا دامن تھامے رکھنا، اور جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو گے تمہاری گمراہی کا کوئی امکان نہیں ہے، تمہارے ہدایت کی راہ پر رہنے کی ضمانت اور گارنٹی صرف اس وقت تک ہوگی جب تک ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامو گے اور دوسرے ہاتھ سے میری اہل بیت کا دامن تھامو۔ اور فرمایا ان دونوں میں سے بھی کسی کو ہلکا نہیں جاننا، کسی سے کم تر نہیں جاننا۔ فرمایا قرآن اہل بیت سے بڑھ کر ہے اور میری اہل بیت خود قرآن سے بڑھ کر ہے، کسی کو معمولی نہیں لینا، ہلکا نہیں جاننا۔ یہ آقا زور دے کے اس بات پر بات کر رہے ہیں۔ اور آگے مزید ارشاد فرمایا یہ قرآن اور میری اہل بیت آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ یہ کبھی جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو فرمایا قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہوں گے، ان کو کبھی جدا جدا نہ کرنا۔ میں صرف اس آقا کی حدیث مبارکہ سے آپ کو اتنا بتانا اور سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میرے آقا نے ان ہستیوں کی اہمیت اور ان کی محبت کو کس طرح ہمارے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی۔ ایک تو فرمایا کہ دو چیزیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں کسی کو ایک دوسری سے ہلکا نہیں جاننا، کم نہیں جاننا، اور اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اسلام کو بچانا چاہتے ہو، ہدایت کی راہ پر گامزن رہنا چاہتے ہو، تو ہدایت کی راہ پر گامزن رہنے کی ضمانت اور گارنٹی فقط اس شخص کے لیے ہے جو ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامے گا، دوسرے ہاتھ سے دامن اہل بیت کو تھامے گا۔ فرمایا اگر کوئی ایک نسبت بھی کمزور پڑ گئی تو یاد رکھو تمہارے ہدایت کی راہ پر رہنے کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہوگی۔ پھر آپ کبھی غور کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں اور جو افعال کرتے ہیں، کوئی کام بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ بات کا ذکر خود قرآن پاک میں نص ہے، فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا یہ رسول اس وقت تک زبان نہیں کھولتا جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ یہ آقا کی شان ہے، رسول کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اور جو رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کام اپنی مرضی سے کر لے؟ تو رسول کا ہر قول اور ہر فعل وہ وحی الہی کے تابع ہوتا ہے۔ اور معاذ اللہ استغفر اللہ، رسول کوئی ہماری طرح کام نہیں کرتا کہ جیسے ہم بغیر سوچے سمجھے حکمت کے بغیر ہی کوئی کام کر گزرتے۔ اللہ کا رسول ہے، وہ جب بھی کوئی کام کرے گا، جب بھی کوئی بات کرے گا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، وہ حکمت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اب ارشادات تو آپ نے سارے سنے ہوئے ہیں، مگر آئیے اس اینگل سے ذرا دوبارہ سنیں۔ کئی بار ایسا ہوتا، یہ ایک آدھ بار کی بات نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے اور کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں نکل آتے۔ اب دیکھیے اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تھی تو محبت کا یہ رنگ تو گھر کی چار دیواری کے اندر بھی پورا ہو سکتا تھا، باہر مدینہ کی گلیوں میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ مگر میرے آقا شہزادوں کو کندھوں پر بٹھاتے اور مدینہ کی گلیوں میں نکل آتے۔ جیسے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں کو کندھوں پر بٹھا کر باہر تشریف لے آتے تو خالی کندھوں پر بٹھانا مقصود نہیں تھا، بلکہ کندھوں پر بٹھا کر امت کو دکھانا مقصود تھا۔ ورنہ محبت تو ساری گھر کے اندر بھی ہو سکتی تھی، ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے، اوقات کوئی نہیں ہے،
ہم ایسا نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو کندھوں پر بٹھا کر ٹاؤن شپ مارکیٹ کی سیر کر رہے ہوں، انارکلی میں چلے جائیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری شان میں فرق پڑ جائے گا، اور وہاں کوئی عام ہستی نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے، امام الانبیاء ہے، وہ جن گلیوں سے گزر جائیں خدا ان گلیوں کے ذروں کی بھی قسمیں اٹھاتا۔ تو وہ ہستی اگر کسی کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی حکمت تو ہے نا۔ رسول کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا کہ ایسے ہی منہ اٹھا کے کوئی کام کر دیا، پھر پیچھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی وحی بھی ہے۔ اور اب سنے میں ایک واقعہ صرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات میں کر رہا ہوں اسی کی طرف متوجہ کیا۔ دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا، ایک دائیں کندھے پر ہیں ایک بائیں کندھے پر ہیں، مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں کہ اچانک امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی۔ جیسے ہی ان کی نظر پڑی تو دیکھتے ہی بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ شہزادو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ نظر سواری پر گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر گئی، بس یہ جملہ سننا تھا کہ میرے آقا رک گئے اور پلٹ کر عمر سے فرمانے لگے کہ عمر سواری کی بات کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا سوار کتنی شان والے ہیں۔ آقا نے ان کی توجہ کو موڑا، فرمایا مجھے نہ دیکھو، ان شہزادوں کی شان کا اندازہ کرنے کی کوشش کرو جن کو رسول نے اپنے کندھوں پر بٹھا رکھا ہے۔ تو آقا بتانا چاہتے ہیں امت کو کہ ان شہزادوں سے میری محبت کا عالم کیا ہے، ان کی عظمت کا عالم کیا ہے، یہ خدا کے کتنے محبوب ہیں۔ کیوں؟ تاکہ امت کو پتہ چلے کہ ہم نے بھی ان سے محبت کرنی ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جیسے ہی میرے آقا اپنی اس لخت جگر کو آتا ہوا دیکھتے اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، مرحبا کہہ کے استقبال کرتے، سیدہ کائنات کے ہاتھ پر بوسہ دیتے اور سیدہ کائنات کو خود اپنی مسند پر بٹھا دیتے۔ جب کبھی میرے آقا سفر پر روانہ ہوتے، اب یہ آقا کا عمل مبارک ہے، صحابہ اکرام نے روایت کیا سب کو، جب کبھی بھی شہر مدینہ سے باہر جانا ہوتا تو سب سے ملنے کے بعد آخر میں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملتے، آخری ملاقات ان سے کر کے روانہ ہوتے، اور جب واپس تشریف لاتے شہر مدینہ میں تو سب سے ملاقات بعد میں ہوتی، آتے ہی سب سے پہلے جس ہستی سے ملاقات کرتے دن سے ملتے وہ آپ کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ تو میرے آقا اپنے اعمال سے امت کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں، کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک دن میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سے بات کرنے لگے، تو بات کرنے سے پہلے آپ فرما رہے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ذرا سوچے نا میرے آقا کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں امت کو۔ یہ باتیں آپ لوگوں کو اس لیے زور دے کے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ معلوم نہیں ہے یہ بیماری ہم سنیوں کے اندر کہاں سے آ گئی کہ اہل بیت کا نام لیتے ہوئے ہمیں ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر اہل بیت کی بات زوردار طریقے سے ہو گئی تو شاید کوئی شیعہ نہ کہہ دے۔ اہل بیت کی محبت شیعت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ جب یہ پچھلا مہینہ گزرا ہے، غدیر خم کے موقع پر ہزارہ صحابہ کا اجتماع ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کروایا، ممبر لگوایا، سٹیج بنا، ممبر لگا ہو، میرے آقا ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور ممبر پر جلوہ افروز ہو کر ہزارہ صحابہ کے سامنے میرے آقا نے علی کا ہاتھ تھاما، بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، فرمایا سن لو جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اتنے صحابہ کے اندر اتنا اہتمام کر کے پھر یہ فرمانا اور پھر یہ سب کچھ دکھانا، تو آقا کے اس عمل کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ آقا زور دینا چاہ رہے ہیں کہ ان ہستیوں کی مقام اور مرتبہ کا عالم کیا ہے، ان سے محبت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، چارہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا جس جس کا میری ذات سے تعلق ہے، جو مجھے مولا مانتا ہے، فرمایا سن لے علی کو مولا مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، گزارا ہی نہیں ہے، اس کا علی مولا ہے۔
یہ وجہ ہے کہ جب بھی آپ سنتے ہیں علی کا میں نام لیتا ہوں تو ان کو مولا کائنات کہتا، اور ایسے سنیوں کی کمی نہیں ہے کہ کوئی علی کو مولا کائنات کہہ دے تو کئیوں کی طبیعت ایسی خواہ میں خراب ہو جاتی ہے، اندر گھٹن ہے۔ تاہم میں بتا یہ رہا تھا کہ ان ہستیوں کی محبت کے بغیر اور ان کی مودت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو آپ کی ہسٹری اور تاریخ تھوڑا سا اس میں سے گزارنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کبھی اپنے اکابرین کو پڑھیں، اپنے بڑے بڑے ائمہ کو دیکھیں۔ کوئی امام، یاد رکھیں، اس وقت تک امام بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے خود کو اہل بیت کی محبت میں فنا نہیں کر دیتا۔ یہ وجہ ہے کہ کیا امام اعظم، کیا امام مالک، کیا امام شافعی، کیا امام احمد بن حنبل، کیا امام نسائی، آپ جس بڑے کو، جس امام کو بھی دیکھیں گے وہ اہل بیت کی محبت میں فنا نظر آئے گا۔ ہم نے کبھی اپنی ہسٹری پڑھی نہیں ہے، تاریخ کبھی پڑھی نہیں ہے۔ میں ایسی بس چلتے چلتے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اکثر بڑے ذوق کے ساتھ آپ یہ شعر پڑھتے ہیں کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ محبتوں کا خراج اہل بیت کی بارگاہ میں کون پیش کر رہا ہے؟ یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مجھے بتائیں کیا وہ شیعہ ہے؟ شیعہ نہیں ہے، وہ سنیوں کے امام ہیں، وہ حنفیوں کے امام ہیں، جو اپنی محبتوں کا یہ نذرانہ اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اکثر آپ ایک دعائیہ ربائی پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ یہ دعائیہ ربائی کسی شیعہ نے نہیں لکھی، یہ آپ کے سنیوں کے امام ہیں سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ دعائیہ ربائی لکھی۔ اکثر ایک شعر پڑھا جاتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کسی شیعہ نے نہیں کہا، یہ مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے، جو کہ سنی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں۔ پھر سنیت کے علمبردار، حنفیت کے علمبردار حکیم الامت علامہ اقبال سے کبھی پوچھو، ان کی تو پوری شاعری پڑی ہوئی ہے اہل بیت کی محبت سے۔ وہ کبھی کہتے ہیں دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے، انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ وہ حیدر کی بات کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اور مانائے ذبح عظیم آمد پسر۔ وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کیا شان ہے، کہ باپ کی شان یہ کہ وہ بسم اللہ کی با ہے، اور بیٹے کی شان یہ کہ وہ ذبح عظیم کی تعبیر اور تفسیر بن کر آئے ہیں۔ ان شعروں کی وضاحت کے لیے وقت چاہیے، مگر ہمارے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اقبال سے کبھی پوچھیں، اقبال نے حد کر دی ہے سیدہ کائنات کے لیے جو انہوں نے بات کی۔ وہ کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید۔ اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق، آئین حق سے مراد ہے دین اسلام۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ جو میں نے کلمہ پڑھا ہے، دائرہ اسلام میں آ گیا ہوں، یہ دین اسلام کا رشتہ، یہ میرے پاؤں کی زنجیر ہے۔ پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، اور کہتے ہیں قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مجھے پاس ہے، ادب ہے، حیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی، اسلام کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتا، اور قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مجھے ادب نہ ہوتا، پاس نہ ہوتا، حیا نہ ہوتا، تو کہتے ہیں ورنہ گردے تربتش گردید می، اے سیدہ کائنات اگر یہ دو چیزیں میرے راستے کی رکاوٹ نہ ہوتی تو میرا عشق تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اے سیدہ کائنات میں تیری تربت کے گرد طواف کرتا۔ اقبال سے پوچھو اہل بیت کون ہے، اور خالی طواف ہی نہ کرتا، سجدہ برخا کے او پاشید بھی، اے سیدہ کائنات اگر یہ دو چیزیں میرے راستے کی رکاوٹ نہ ہوتی تو اقبال خالی تیری تربت کا طواف ہی نہ کرتا، بلکہ تیری تربت کی مٹی کے ذروں کو اقبال سجدے کرتا۔
اس لیے میں آپ کے ڈر کو، خوف کو نکالنا چاہ رہا ہوں، اور یہی سبق تو وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام نے دیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کے کبھی خطابات کو سنیں، میں بتا رہا ہوں موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، فضول چیزیں سننے میں بھی تو وقت ضائع کرتے ہیں نا۔ آپ کبھی نام لکھیں، ڈاکٹر طاہر القادری، آگے اہل بیت لکھیں، مولا کائنات علی شیر خدا کا نام لکھیں، سیدہ کائنات کا نام لکھیں، درجنوں سینکڑوں خطابات آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ تو کیا ڈاکٹر طاہر القادری کو شیعہ ہے؟ وہ اکثر فرماتے ہیں کہ اگر میں سنی نہیں ہوں نا تو کسی ماں نے آج تک کوئی سنی پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ لوگ تو سنی کتابیں پڑھ کے ہوئے ہوں گے، حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں ہم سنی دیکھ کر ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت شیعت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے۔ اس ایمان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، چارہ ہی نہیں ہے۔ ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے ہے۔ اس لیے حاضرین مکرم، اہل بیت کی محبت میں جینا سیکھو اور اہل بیت کی محبت میں مرنا سیکھو۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میری اہل بیت کی محبت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، من راکب فیہا نجا، جو میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا سمجھو وہ نجات پا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔